पसंद की शादी करने वाली कराची की रिहायशी दुआ जहरा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक दुआ जहरा को भावलगर के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया। मुबैना शौहर जहीर को हिरासत में ले लिया गया। दुआ जहरा को कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। बेटी की बाजियाबी का सुनकर वालिद आबदीदा हो गए। वीडियो पैगाम में अदालत, हुकूमत, पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी 12 घंटे तक लोड शेडिंग। जरा के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट तक जा पहुंचा। बार बार बिजली के आने जाने से शहरी तंग आ गए। सख्त गर्मी में जिंदगी अजीरन हो गई। शहर शहर बिजली बंद रहने से कारोबार ठप होकर रह गया। पानी की भी किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी का प्लान 24 घंटों में तलब कर लिया। 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, वजाहत नहीं, रिजल्ट चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी वज़रा और हुकाम को खरी खरी सुना दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ भी करके आवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। शहबाज शरीफ बहुत घबराया हुआ, चेहरे पर अजीब सा खौफ है। अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, उसे क्यों गिराया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दीर बाला में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ साजिश की है तो अब मईशत ठीक करके दिखाओ। न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा करना है। क्या मुदाखलत रोकना न्यूट्रल्स का काम नहीं था? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को 2023 तक इंतज़ार का मशवरा। कहती हैं इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 बार कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स बगैर दस्तखत वापस भेज दिए। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि अदालती फैसले में करार दिया गया आई वोटिंग को थर्ड पार्टीज़ ने काबिल भरोसा करार दिया है। नैब तरमीम मंजूरी से अदालतों में मेगा करप्शन केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं कि पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को निढाल कर दिया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 16% से ज़्यादा हो गई। रहनुमा काफलीग मोनसलाही कहते हैं कि पेट्रोल, बिजली, गैस और डॉलर तारीख में सबसे महंगे हो गए। तहरीक इंसाफ की तंजीम डॉक्टर यास्मीन राशिद को तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब का सदर बना दिया गया। हमाद अजहर को जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब, आमिर कियानी सदर शुमाली पंजाब मुकर्रर और नबास को सदर जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो हमारी किताब है जिस पे हम बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब से, उसका नाम है नागा पर्वत। और जब नागा पर्वत की हम बात करेंगे तो नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं और मैस्टर की भी बात होगी, हरमन बोल की भी बात होगी, नागा पर्वत की बात होगी, उसकी देवमालाई दास्तानों की, फोक टेल्स की बात होगी। बातचीत का जो सिलसिला है तार साहब के साथ वो जारी रखते हैं। तार साहब, K2 मोटल के हवाले से इसी निकले तेरी तलाश में हमने उसके जवाल पे काफ़ी तफसील से बात की है कि क्या खूबसूरत ये PTDC का होटल था जिसके अंदर दुनिया जहान के माउंटेनियर्स जो हैं वो इकट्ठे होते थे। और फिर उसकी दीवारों पर लटकी हुई जो वो इंफॉर्मेशन है माउंटेनियर्स के हवाले से और माउंटेनियर्स ने जो खुद लगाई हुई है एक्सपीडिशंस के हवाले से, वो बहुत ही कमाल का असासा है। तो बजाय इसके कि K2 के जवाल और जो K2 मोटल है उसके जवाल पे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन K2 मोटल के उरूज के बारे में आज अगर हम बात करें कि आपने उसका उरूज देखा हुआ है K2 मोटल का, और आपने इस नागा पर्वत की किताब में K2 मोटल का जिक्र भी किया है,
تو اگر آپ K2 موٹل کے عروج کا کچھ بتائیں کیسا ہوتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور کوئی موٹل یا ہوٹل ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ دنیا کے بڑے ماؤنٹینئرز کا اجتماع نہ ہوتا. جی. راک کلائمبرز، ٹریکرز اور ماؤنٹینئرز، ریسرچرز، یہ سب آ کے وہاں پہ ٹھہرتے تھے K2 موٹل میں، کیونکہ دیٹ واز دا اونلی پلیس ٹو اسٹے. جی. اور اس کا جو منظر تھا دریائے سندھ کے اوپر، اور وہاں پہ آپ کو مطلب راہ چلتے ہوئے جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز تھی وہ نظر آتی تھی ماؤنٹینس کی. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ وہ پوری ہسٹری جو ہے اٹ از ایکچولی ایک آفیشیل یا ان آفیشیل ہسٹری آف ماؤنٹینرنگ ان پاکستان ہے K2 موٹل. اور یہ ایک میں اپنے دکھ کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر اس کو خراب کیا گیا یا پرائیویٹ کیا گیا یا تو اس کا وہ سارا کلچر تباہ ہو جائے گا. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ تاج محل میں ایک ہوٹل بنا دیں. جی. تو اس کا جو ایٹماسفیئر تھا کہ کوئی ایکسپیڈیشن جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، کوئی واپس آ رہے ہیں، کسی کا کوئی ساتھی راستے میں بچھڑ گیا ہے، وہ دراڑ میں گر گیا ہے. چنانچہ ہیومن ٹریجڈیز کا، ہیومن ٹرائمف کا اور ہیومن کی جو ہے ایک اسپرٹ ہے ایڈونچر کی، وہ سارا کچھ K2 موٹل جو تھا اس میں وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب ہم خپلو جاتے ہیں تو خپلو جا کے لگتا ہے کہ ایکچولی ہم پہلے کہاں گھومتے رہے ہیں، جگہ تو خپلو ہے، اور خپلو میں جو اوریجنلٹی ہے وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ ناگا پربت جو کہ لیٹ 80s میں لکھی گئی کتاب ہے اور اس وقت آپ خپلو گئے تھے، تو بالکل تخیل میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا کہ وہ والا خپلو کیا ہوگا، جبکہ آج بھی خپلو اوریجنل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ جب اس وقت آپ گئے تھے تو وہ اس وقت کا خپلو کیسا تھا؟ خپلو ذرا الگ تھا. اب تو سیاچین کی وجہ سے وہاں پہ سڑک بن گئی، تب سڑک نہیں تھی پراپر. اور مجھے یاد ہے کہ ہم سر شام وہاں پہنچے اور وہ بڑی تیز چلا رہا تھا جیپ. تو وہ کہنے کا صاحب راستے میں ایک نالا ہے، رات کو اس میں پانی آتا ہے. اچھا مائنڈ یو وقار جی کہ یہ ان کی مختلف ٹائمنگ ہے برف پگھلنے کے. مطلب ہے کہ وہ ریڈ سٹار یا کیا کیمپنگ سائٹ تھی سنو لیک کی، تو وہاں بھی یہ تھا کہ ہم نے جب ٹینٹ لگائے ہیں تو ارد گرد نالیاں تھی خشک پڑی، اور رات کو اس طرح ایک دم شور سا ہوا اور ہم گھبرا گئے کہ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہ برف صبح پگھلنی شروع ہوتی، ظاہر ہے کہ پچھلے پیر دھوپ تھوڑی بہت نکلتی، بادل ہوتے ہیں، سردی ہوتی، تو وہ جب پگھلتی ہے نا تو نیچے پانی کے ذریعے آتی ہے، تو تب وہ نالیاں سب رواں ہو جاتی. جی. صبح وہ خشک ہوتی. تو اسی طرح کس کی میں بات کر رہا تھا؟ خپلو کے راستے میں جو نالا تھا. ہاں، تو وہ راستے میں جو نالا تھا نا، اس نے کہا کہ جی شام ہو گئی نا تو وہ پانی آ جائے گا نالے میں، اور اس کے بعد ہمیں رات ادھر ہی گزارنی پڑے گی، ادھر ہم کراس نہیں کر سکتے. تو وہ پھر تھینک گڈنس کہ وہ ابھی اس میں پانی آ رہا تھا، لیکن یعنی خپلو پہنچنے کے لیے آپ کو شام سے پہلے پہنچنا پڑتا تھا، ورنہ وہ نالا جو تھا وہ حائل ہو جاتا. باقی خپلو کا مزاج ٹوٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ ایک بالکل الگ، اور اس کے گرد جو بستیاں ہیں مچلو وغیرہ، مچلو از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ولیجز، اور اس کے لوگ بڑے خوبصورت. صحیح جو بلتی بیوٹی ہے وہ وہاں کی ہے، اور اس کے انڈر گراؤنڈ بازار ہیں اور بہت ہی خوبصورت ولیج. تو خپلو جو تھا وہ اٹ واز مطلب ہے کہ بہت، ایک ریسٹ ہاؤس تھا پرانا، 2 کمرے تھے اس میں، وہ فارچونیٹلی ہمیں ایک مل گیا. ادروائز کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی ٹورسٹ نہیں تھے. ایک جرمن تھا ڈاکٹر جو ہر سال وہاں پہ آتا تھا، لوگوں کا علاج کرتا تھا، اور لوگ بالکل اوریجنل حالت میں تھے. اور میں بہت زیادہ استعمال کیا اپنا ناول جو ہے ڈاکیا اور جلاہا میں. تو وہاں پہلی مرتبہ میں نے وہ ایک پوسٹ آفس دیکھا تھا خپلو کے بازار میں، اور وہ ایک ہی بندہ تھا، وہ خود ہی سٹیمپس لگاتا تھا، اور اندر بیٹھا پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہوا، اور خود ہی جا کے ڈیلیور کرتا تھا اور سارا کچھ. تو میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا کہ آپ سنبھال لیتے ہیں سارا انتظام؟ کہنے لگے جی سارا کیا ہے، 8-10 خط آتے ہیں، ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ خود ہی مورے لگا کے ان کو دے. تو
اس وقت جب میں بات کر رہا تھا تو اوپر سے بادل آ رہے تھے اندر اور سردی ہو رہی تھی، اور وہ جو تنہائی تھی اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک فیلنگ، مطلب قربت اس کی لداخ کی یا ایوریسٹ کی یا پہاڑوں کی یا آسمانوں کی، جس میں آپ کٹ آف ہوتے ہیں باقی دنیا. خپلو میں ایٹ دیٹ ٹائم آپ کنسیو نہیں کر سکتے تھے کہ خپلو کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہو سکتی. اٹ واز سو بیوٹیفل. اور دریائے شیوک مجھے ہمیشہ شیوک سے ہمدردی رہے گی، اتنا خوبصورت نام ہے. ادھر سے شیوک آ رہا ہے، دوسری طرف سے خرمنگ وغیرہ سے شاید انڈس آ رہا ہے، اور وہاں پہ پہلے ملتے ہیں دونوں اور آگے انڈس ہو جاتا ہے. تو انسان کے نصیب بھی ایسے ہوتے کہ کوئی آدمی جو ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ ٹاپ کرتا ہے، وہ ایک جینیس ہوتا ہے، لیکن وہ کسی خاص موقع پہ وہ نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کے نام لگ جاتے ہیں. اب وہاں پہ شیوک جو ہے مطلب کہ انڈس سے زیادہ زوردار اور خوبصورت دریا اور زیادہ پانیوں والا ہے، تو شیوک نہیں ہوا، آگے جا کے وہ انڈس ہو گیا. یہ نصیب کی بات ہے. جی، دریائے شیوک پہ کئی نظمیں کہی جا سکتی ہیں، اس کے کنارے بیٹھ کے کئی خوبصورت ناول لکھے جا سکتے ہیں. دریائے شیوک ہے ہی بہت خوبصورت اور اس کی شامیں بھی بہت خوبصورت ہے. اور اسی بات سے یاد آیا کہ آپ کی کتاب میں ایک شام کا ذکر ہے جو کہ آپ کی دریائے شیوک کے کنارے بسر ہوئی، اور رات گئے تک آپ بیٹھ رہے، ہوا چل رہی تھی، خوبصورت دریا جو ہے دریائے شیوک وہ بہہ رہا تھا، اور آپ تھے اور مطیع الرحمان تھے، اور ایک غالباً کوئی فارنر تھا، کوئی جرمن یا کوئی گورا تھا، اور وہ شاعر تھا، اور غالب کی شاعری جو ہے وہ مطیع الرحمان نے ٹرانسلیٹ کی تھی. آپ کو یاد ہے اس طرح کی کوئی شام دریائے شیوک کے کنارے؟ اچھا نہیں، وہ ہمارے ساتھ ایک وہیں سے بیٹھا تھا اپنا اسکردو سے جیپ کے اوپر نا. جی جی. وہ گورا تھا، تو کسی ایکٹر سے اس کی صرف شکل ملتی، ہی واز ویری ہینڈسم. تو مطیع صاحب کو انگریزی بولنے کا شوق، انہوں نے فوراً اس کے بعد مطیع صاحب نے سفارش کی کہ بھئی ہمارے پاس کمرہ ہے، تو بیچارہ یہ پتہ نہیں باہر کہیں سوئے گا، تو اس کو ساتھ ہی، تو وہ ہمارے ساتھ ہی آ گیا. معلوم ہوا کہ شاعری بھی وہ کرتا ہے. تو چاندنی رات تھی، تو ہم نکلے دریائے شیوک کے کنارے گئے. تو میں نے اس سے فرمائش کی، میں نے کہا بھئی تم کہتے ہو میں شاعر ہوں. اچھا، وہ انگریز شاعر ذرا جھجکتے ہیں، وہ ہمارے شاعر تو پیچھے بھاگتے ہیں نا کہ اچھا کہ بھئی سن کے جاؤ، لیکن وہ ذرا جھجکتے ہیں. بہرحال اس نے اپنی پوئٹری انگریزی کی سنائی، اور ظاہر ہے کہ جن کو غالب اور میر کا لطف آ رہا ہوتا وہ انگریزی، چاہے جان ڈن کی ہو یا بائرن کی، اس میں وہ مطلب ہے کہ لطف تو نہیں اٹھایا جا سکتا باہر طور. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں بھی شاعری ہوتی تو آپ کو کچھ پتہ. تو اس کو شعر بہت یاد تھے مطیع کو، خاصے شعر یاد تھے. میں نے کہا بھئی مطیع تم کرو. کہنے لگا یہ تو اردو نہیں سمجھے گا. میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا آپ ٹرانسلیٹ کر دو. تو اس نے ٹرانسلیٹ کیا. تو کہتا ہے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، او اسٹوپڈ ہارٹ واٹ ہیز ہیپن ٹو یو. دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آفٹر آل وٹ از دا میڈیسن آف دس پین، آخر اس درد کی دوا کیا. اچھا اتنا ہی اس نے ٹرانسلیٹ کیا. وہ گورا نے چپ ہو گیا. شیوک کی رات میں، چاندنی رات میں گورا چپ بیٹھا صدمے کے ساتھ. ہونا بھی چاہیے تھا. تو اس کو کہتا ہے مطیع کو، یو سیڈ ہی از اے گریٹ پوئٹ. جو بھی غالب کا کہا نا کہ ہی از اے گریٹ پوئٹ. اس نے کہا یس. انہوں نے کہا وٹ یو ہیو ریڈ ہی از اے اسٹوپڈ پوئٹ. اچھا میں نے کہا یار غالب کی بیڑی میں بیٹھ کے کہتے اس گورے کو سمجھ ہی نہیں آتی، میں نے ترجمہ صحیح کیا. تو وہ مجھے ابھی تک یاد. کیونکہ شاعری کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ شاعری جو ہے وہ ٹرانسلیٹ، آپ بھی جان سکتے ہیں کہ غالب کہاں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انگریزی میں، خاص طور پہ انگریزی میں. فارسی میں شاید ہو جائے کیونکہ آدھی ٹرمز فارسی کی ہوتی ہیں. لیکن کسی نے کہا تھا کہ ترجمہ شاعری کا کرنا ایسے ہے جیسے آپ جو بہت عمدہ مے ہے، سرخ وائن جو ہے، اس کی بوتل بدل دیں یوں کر کے. تو جب وہ بدلیں گے نا تو اس میں ونیگر رہ جائے گا، سرکہ بن جائے گا، وائن نہیں رہے گی. چنانچہ شاعری اوریجنل جو ہے زبان اسی میں مے لالا فام ہوتی ہے، ورنہ وہ سرکہ ہوتی ہے اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں.
नागा पर्वत पर गुफ्तगू से लुत्फ आ जाता है। तार साहब की जो गुफ्तगू है उसको सुन के लुत्फ आ जाता है, क्योंकि नागा पर्वत जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत और देवमालाई किस्म का पहाड़ है, और तार साहब की जो शख्सियत है वो बहुत सरअंगेज़ है। तो उनका जो बयान है नागा पर्वत के हवाले से वो लुत्फ देता है। इस पर बातचीत का सिलसिला जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।